السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ایک مرتبہ پھر ناول آپا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم ناول پہ بات کرتے ہیں پیر کامل، جو کہ لکھا ہے عمیرہ احمد صاحبہ نے، اور یہ پہلی مرتبہ اردو میں 2005 میں پبلش ہوا اور بعد میں انگلش میں 2011 میں دا پرفیکٹ مینٹور کے نام سے یہ پبلش ہوا۔ یہ ناول دو لوگوں کی زندگی کے نشیب و فراز کو بیان کرتا ہے، ایک لڑکی جس کا نام ہے امامہ ہاشم اور لڑکا ہے سالار سکندر، جس کا IQ لیول بتایا گیا ہے 150 سے زیادہ ہے۔ پیش لفظ بیان کرتی ہوں کہ بعض اوقات تاریکی میں قدم دھرنے کے بعد، ٹھوکر لگنے سے پہلے ہی انسان کو پچھتاوا ہونے لگتا ہے۔ وہ واپس اس موڑ پر آتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا۔ تب صرف ایک چیز اس کی مدد کر سکتی ہے، کوئی آواز جو اس کی رہنمائی کا کام کرے اور انسان اطاعت کے علاوہ کچھ نہ کرے۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی آواز ہے۔ اس ناول میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو امامہ ہاشم ہے وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور قادیانی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، اور دوسری طرف ہے سالار سکندر جو کہ ایک ہائی فائی سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کی ملاقات بھی حادثاتی طور پر ہوتی ہے۔ جب امامہ سالار سکندر کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کی جان بچاتی ہے، اور پھر قسمت کی ستم ظریفی سے پھر وہ ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کس طرح وہ ایک دوسرے کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور پھر مل کر پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو اس کا مطالعہ کر کے اندازہ ہوگا۔ یہ حقیقتاً ایک ایسا ناول ہے جو حقیقتاً انسان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، اور پھر کچھ کیریکٹرز ایسے بھی ہیں اس ناولز میں جو سپورٹنگ کیریکٹرز ہیں، یعنی کہ جلال انصر، صبیحہ، فرقان، ڈاکٹر سبط علی۔ یہ سب کیریکٹرز بھی امامہ اور سالار سکندر کے ساتھ ساتھ ان کے سفر میں رہنما رہے۔ میں اس کے کچھ اقتباسات بیان کرتی چلوں کہ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانہ جاہلیت سے ضرور گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے، صالح بننا دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے۔ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم اس مقام پر آ جاتے ہیں جہاں سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں صرف ہم ہوتے ہیں اور اللہ ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے پاؤں کے نیچے زمین ہے اور سر کے اوپر آسمان۔ بس صرف اللہ ہے جو ہمیں اس خلا میں بھی تھامے ہوئے ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم زمین پر پڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے پتے سے زیادہ کی وقت نہیں رکھتے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یا ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے۔ اور ایک اور ایک بیان کرتی چلوں کہ یہاں کھڑے ہو کر تجھ سے انبیاء دعا کرتے تھے، اور ان کی اور میری دعاؤں میں بہت فرق ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا کہ میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا، مگر میں تو عام بشر ہوں اور گناہ گار بشر، میری خواہشات، میری آرزوئیں سب عام ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کبھی کسی نے بھی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا کوئی بھی۔ میری ذلت اور میری پستی کی اس سے زیادہ ذلت اور پستی کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا حرم پاک میں کھڑا ایک عورت کے لیے گڑ گڑا رہا ہوں، مگر مجھے نہ اپنے دل پر اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر۔ یہ میں نہیں تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگہ دی، یہ تو نے کیا۔ کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو کر اسے یاد کر رہا ہوں؟ کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پر بھی اختیار نہیں رہا؟ میں وہ بشر ہوں کہ جسے تو نے تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا۔ میں وہ بشر ہوں کہ جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ وہ عورت میری زندگی کے ہر راستے پر کھڑی ہے، مجھے کہیں جانے کہیں پہنچنے نہیں دیتی۔ اور پھر ایک جگہ پر یہ ملا کہ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی پیر کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی نہ کبھی زندگی اس موڑ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں،
ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا، پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اب اس کے لیے کوئی اور ہاتھ اٹھائے، کسی اور کے لب اس کی دعا اللہ رب العزت تک پہنچائیں، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑ گڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے لبوں سے نکلنے والی ساری التجائیں اس کے لیے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کر دیتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر کھڑا ہو۔ ایسی ہی بہت سی خوبصورت باتیں جو انسان کا ایمان ہر مرتبہ تر و تازہ کر دیں۔ اس ناول کو پڑھ کر آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ تصوف اور روحانیت میں ایک بہترین کاوش ہے، اور جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ یقیناً بار بار پڑھتے ہوں گے، اور جنہوں نے اب تک نہیں پڑھا تو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ وہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس ناول کو ضرور پڑھیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت تصوف سے اور روحانیت سے بھرپور ایک سٹوری لکھی ہے عمیرہ احمد صاحبہ نے، اور انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے میں ضرور ملوں گی، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔